الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی شان ہے بڑا فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی جناب ہے تیری بڑا احترام ہے تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام، محبان غوث و خواجہ و محبان اولیاء اللہ برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت جو 35 سال سے اہل سنت جماعت کے عقائد، اعمال، معمولات کا تحفظ کرتے آ رہی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام اور محبت غوث و خواجہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کر کے لوگوں کو یہ ذہن دے رہی ہے کہ ایمان کے تقاضے بھی یہی ہے کہ ان اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام سرکار سے محبت کی جائے اور اپنی زندگی کو سنوارا جائے اور خدمت خلق کے جذبے کو بیدار کیا جائے۔
اسی سلسلے میں وقتاً فوقتاً ماہ با ماہ جو مناسبت ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی نہ کسی اللہ والے کے تذکرے سے ہم اپنی محفل کو معطر کرتے ہیں۔ کلی مرکزی مجلس اہل جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اللہ والوں سے نسبت بھی رکھتے ہیں اور اللہ والوں کی عقیدت کو عام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ 11ویں شریف میں، چونکہ آج 11ویں شریف کی دستگیر کے مہینے کی ربیع الثانی کی آج 29 تاریخ ہے، تو حضور پیران پیر شیخ کل سیدنا عبد القادر جیلانی محی الدین خود ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 روزہ تذکرے کیے گئے، محافل منعقد کی گئی، جلسے رکھے گئے۔ لیکن اس ربیع الثانی میں جہاں حضور محبوب سبحانی خطب ربانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا مہینہ ہے، وہیں ہندوستان کی یہ مقدر ہے کہ اس ربیع الثانی کی 17 اور 18 ربیع الثانی کو حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہوتا ہے۔ سبحان حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، ہم جیسے لوگ اگر ان کا نام لے لیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان بر صغیر کے ایک ایک مسلمان کی گردن پر ہے۔ حضور خواجہ محبوب الہی، جن کو زمانہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور آپ کی مزار اقدس دلی میں بستی نظام الدین میں واقع ہے، جسے پہلے غیاث پور کہا جاتا تھا۔ آپ تاریخ میں پڑھیں گے غیاث پور، لیکن آج کہا جا رہا ہے بستی نظام الدین، اور ایک ٹرین بھی چلتی ہے بستی نظام الدین بولی۔ اب اس سے اثر لگاؤ کہ 800 سال کے بعد بھی ٹرین کا نام ہی بستی نظام الدین ہے، نظام الدین ٹرین ہے، تو اب اس سے اثر کا اندازہ لگاؤ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پرعظمت بڑی شان والے ہیں کہ آج بھی دنیا ان کو ماننے کے لیے مجبور ہے، جبکہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ نے، جبکہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی درگاہوں پر مت جاؤ، جبکہ یہ کوشش پوری ساری توانائی باطل فرقوں کی لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح اہل سنت الجماعت کو ڈومینیٹ کیا جائے اور ختم کیا جائے، تو سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ ان کو درگاہوں سے روک دیا جائے، کیونکہ یہ باطل کو بھی معلوم ہے، مخالف کو بھی معلوم ہے، یہی درگاہ والے ہیں جن کی وجہ سے اسلام آج بھی بچا ہوا ہے، اور یہی درگاہ والوں نے اسلام کو بچایا ہے، اور اسلام انہی درگاہ سے پھیلے گا۔ اس لیے ان لوگوں کا پہلے حملہ درگاہ پہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے کو درگاہوں سے روکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ والوں کا آج بھی اتنا اثر ہے اس دور میں بھی، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی جو ہے باطل فرقے پیدا ہو چکے ہیں، پھیلا دیے گئے ہیں،
اور لوگ جو ہے باطل فرقوں کی طرح مائل ہے اور ہو بھی رہا ہے. ہم کو جس کو دیکھتے ہیں کہ سب جو ہے باطل فرقوں کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں, اگر تعریف نہیں بھی کرتے ہیں تو ڈوغلے تو ہے. اور ہمارے حیدرآباد میں تو ڈوغلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن ساری دنیا میں آپ کو ڈوغلے تو نظر آئیں گے, لیکن جب درگاہ کے جاتے ہیں تو وہاں ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے پروپیگنڈے, اتنی مشنری کام کر رہی ہے, اتنا جو ہے ان کا نظام چل رہا ہے, لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کی نمازوں روزوں کے پروپیگنڈے ہیں, لیکن آج بھی جب عرس ہوتا ہے تو تعداد تو ہماری چھن سے زیادہ آتی ہے. یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے کہ آج بھی اولیاء اللہ بتا رہے ہیں کہ تم ہماری مخالفت, ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری محبت کو عام کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں, ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب کچھ کر لیتا ہے. اور جن کی قسمت میں بھٹکنا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں, لیکن اللہ تو ہماری طرف لاتا ہے, کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کو عام کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج اتنی درگاہوں کے نظام کی مخالفت, خانقاہی نظام کی مخالفت, اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ آج بھی اسی تجھ کو احتشام کے ساتھ خواجہ نظام الدین محب الہی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس 17 اور 18 کو دلی میں بستی نظام الدین میں منایا گیا. جلنے والے جلتے رہے اور جن کا روشن چراغ رہے وہ روشن چراغ ہی رہے. تو حضور نظام الدین محب الہی کون ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر سال ہم کو کلین مرکزی مجلس اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ہم ہر سال حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی, محبت و خلوص پیش کر کے ان کا عرس مناتے ہیں جامع مسجد افضل گنج پہلے مرکز اہل سنت میں. یہ اعزاز ہے اہل سنت جماعت کا, ہماری جماعت کا, کلین مرکزی افضل گنج میں جو اجتماع کرتی ہے اس کی اعزاز حاصل ہے. آپ دوسری جماعتوں کو دیکھ لیجئے. اب تو میں غور کرا کہ اب کے تو فیضان غوث اعظم کے چند ہی جلسے ہوئے. یہ ہو کیا رہا معلوم, حیدرآباد میں ڈوغلا پنا ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے, ورنہ اس سے پہلے کئی جلسے ہوتے تھے, اشتہارات کئی دوسرے لوگ بھی کرتے تھے, لیکن مجھے تو جو اشتہارات نظر آئے اس میں جو ہے کم. کل حیدرآباد میں ایک بڑا جلسہ ہوا, ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ فیضان غوث اعظم فیضان محبوب الہی کا جلسہ رکھتے. لوگ حیدرآباد کو آ رہے ہیں, اپنا بگارا کھانا پکا رہے ہیں, خوشبو اڑا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. مگر عقیدت اور محبت کی باتیں, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, وہ آپ کو اب ملنا کم ہو گئی ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ سرکار کا صدقہ ہے, ان اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ کلین مرکزی مجلس جماعت اس کی حفاظت کر رہی ہے. یہ میں کوئی غرور اور تکبر سے نہیں کر رہا ہوں, یہ سعادت مندی کے لحاظ سے اور اپنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن آج تو ایسا دیکھنے میں آ رہا, اس لیے تو نہ کہیں فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسوں کے پوسٹر میرے کو تو بہت کم نظر آئے. اب وہ آپ بہتر جانتے ہیں, ورنہ میں دیکھتا تھا کہ یہ مہینے میں کئی مقامات پہ لوگ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے جلسے رکھتے تھے, اور اسی میں سارے اولیاء کا تذکرہ کیا جاتا تھا. اب تو رہ گئے. اب میں تو دعا کروں اللہ جو ہے جہاں جہاں بھی جھنڈے ہیں, اللہ ان جھنڈوں کو قائم رکھے, وہ بستی کے نوجوانوں کو یہ جوش دے کہ وہ پھر اسی انداز سے دھوم سے جھنڈے بنائیں. ہزار تنقیدیں ہیں جھنڈے پہ, قوالی پہ, عرس پہ, لوگ سمجھ نہیں پا سک رہے ہیں اور ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن
प्रोपगंडे जो होते हैं ना, लेकिन कितने भी प्रोपगंडे हो, औलिया अल्लाह की मोहब्बत तो कहीं जाने वाली नहीं है, वो तो दिन ब दिन रासिख होगी। और आज भी आप हुजूर बंदा नवाज गेसुदराज बुलंद परवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में जाइए, रोजाना उर्स मालूम होता है। सुभान। ये फैज़ क्या है? और ये औलिया अल्लाह ने जो मेहनतें की है, इस सिलसिले में हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, जो फैज़ आम किया है, जो आपकी ज़ात से बरकतें सारे बर्रे सगीर को मिली है, वो कम ही औलिया में नज़र आती है। बाज़ाब्ता हुजूर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने तबलीग़ दीन, तबलीग़ इस्लाम, तबलीग़ शरीयत और तरीक़त का निज़ाम बनाया, उसकी अपनी खुलफा को तरबियत दी और अपने खुलफा को बर्रे सगीर के कोने कोने में भेजा। और आज जो इस्लाम का डंका बज रहा है, ये हुजूर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की तवज्जो, आपके फैज़ान, आपकी बरकत का नतीजा है। सुभान अल्लाह। बेशक। और ये जो दरगाहें आपको नजर आ रही है ना, ये हुजूर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के हर जगह आपको खलीफा ने तो खलीफा के खलीफा नजर आएंगे। खुद गुलबर्गा शरीफ में जो बंदा नवाज गेसुदराज, जिनका इसमें गिरामी लिया जाता है, हुजूर बंदा नवाज के दादा पीर हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला। ये दखनपुरा। और एक बात मैं आपको हैदराबादियों के कहूँगा कि ये कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तारीख़ में नहीं आ सकी, औलिया अल्लाह आते थे और अपना फैज़ान जारी करते थे। हैदराबाद में भी ये एजाज़ हासिल हुआ है कि हज़रत सैयद अहमद बादपा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार पाक फसलांसर में है, कहा यह जाता है कि आप भी हज़रत महबूब इलाही के खलीफा हैं, क्योंकि हज़ारों खुलफा हैं। चंद के नाम आपको आते हैं। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खानका में यह निज़ाम था कि आप बाज़ाब्ता उनको अपनी खानका में रखते और उनको तरबियत देते, इल्म शरीयत देते, इल्म तरीक़त देते, फिर रूहानियत उन पर जज्ब करते, अपने फैज़ान नसर से उनको इतना माल कर देते जो उनको देखता अल्लाह को मान लेता था। सुभान। ये पूरा निज़ाम चलाया। इस वजह से बाज़ाब्ता आपका लंगर चलता था और कभी 24 घंटे में लंगर बंद नहीं होता था। सिर्फ उसकी मिसाल यह है कि बड़े बड़े बादशाह इस लंगर से जलते थे। हर बादशाह को बड़ी तकलीफ होती थी कि हम बादशाह हो के इतना खाना नहीं खिला सकते और ये अपनी जगह चटाई पे बैठे हुए ऐसी हुकूमत कर रहे हैं कि 24 घंटे इनका खाना जारी है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास जो लंगर में खाना जो खिलाते थे, मतबख जो चलता था, खाना जो पकवान होता था, तो रोजाना 70 मन नमक खर्च होता था। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि 70 मन वो तो नमक सालन में कितना डालते? 1 चमचा, 2 चमचे, बड़ी देख होंगी तो कितना डालेंगे? 1 किलो नमक डालते कितना जी? इतना डाले तो अब तो बिना पेट से मर जाता। लेकिन 70 मन नमक उस दौर में। सुभान। और कई बंडियां प्याज की पत्ती फेंकी जाती थी। सुभान। आप लोगों को इसका एहसास नहीं है। आप समझ रहे हैं लंगर चलता था, ऐसा नहीं है। 24 घंटे लंगर जारी रहना और हर फकीर और गरीब अमीर सब उनके लंगर से फैज़याब होते थे। वहां बिला मजहब व मिल्लत, ये कान खोल के सुन लो आतंकवादियों, ये कान खोल के सुन लो दहशतगर्दों, ये कान खोल के सुन लो दहशतगर्द को देख के इस्लाम समझने वालों। ये दहशतगर्द आतंकवादी इस्लाम का लिबास पहने हैं,
اسلام میں دہشت گردی آتنکوادی نہیں ہے. انہوں نے اسلام کا لباس پہنا ہے. اسلام کو دیکھنا ہے تو صرف میرے محبوب الہی کے لنگر کو دیکھ لو کہ جہاں بلا مذہب و ملت ہر ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، ہر قوم کا، ہر ملت کا آدمی آتا تھا اور آپ کے لنگر سے کھانا کھا کے فیض یاب ہو کر جاتا تھا. سبحان سبحان. اسلام کی صحیح صورت دیکھنا ہے تو اولیاء اللہ کے آستانوں پر آؤ. اسلام کیا ہے اگر سمجھنا ہے، اسلام میں انسانیت کی خدمت کرنا سرکار نے بھی وہی کیا اور ان کے ماننے والوں نے بھی کیا. نظام الدین محبوب الہی تو ہر ایک کو فیض بانٹتے رہتے تھے. سبحان. آپ کے پاس جو بھی آتا، آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میاں مسلمان ہو جاؤ، لوگ خود آپ کی صورت دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. سبحان. اتنا فیض آپ جاری کرتے تھے. اور غریبوں کا سن لو، لیڈر بھی سنے اور آج کل کے مشائخین بھی سنے، آج کل کے علماء بھی سنے. میرے محبوب الہی کی شان کیا ہے. آج لوگ لیکچرہ تو انسانیت کے نام پہ بہت دیتے. انسان کی قدر کرنا چاہیے. انسان کی قدر کیسی کی جاتی؟ نظام الدین محبوب الہی کے پریکٹیکل میں دیکھو. سبحان. نظام الدین محبوب الہی کہ پیر مرشد نے کہا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پٹن پاکستان میں جن کی درگاہ پاک ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر عرصے میں حضرت نظام الدین اولیاء کو سنوارا. اور وہاں ایسا نہیں تھا آؤ مرید ہو جاؤ نذرانے دو، نہیں. بابا فرید سے بعد تجوید 6 پارے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مرشد سے پڑھے ہیں. سبحان. آج کے دور میں کوئی ایک سطر پڑھا تھا، مرید ہو گے نا نذرانے لاؤ، تم کیا ہاں ہو جائیں گا. اور عوارف الموارف جو ہے پڑھی ہے بابا فرید سے. عبدالشکور سالمی کی کتاب تھی، اس کو پڑھا ہے. یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار بابا فرید نے شریعت کا بھی علم دیا، طریقت کا بھی علم دیا، روحانیت کو بھی سنوارا اور محبوب الہی بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان. آج لوگ بول رہے ہیں آج گنڈے تعویذوں پہ لوگوں کی مرشدی چل رہی. میں معذرت کے ساتھ آج کل کے ملاؤں سے، آج کل کے مرشدوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو برا معلوم ہو رہا ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. بے شک بے شک. تمہارے مرید کو تو یارو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، تمہارے مرید کو تو قرآن نہیں آتا، لیکن حضرت بابا فرید کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء نے پوری علم کی تکمیل کر لی. 20 سال کی عمر میں مرید ہوئے. سبحان. حدیث آپ نے پڑھ لی، بظاہر علوم حاصل کر لیے، آپ زبردست قاری تھے، حافظ قرآن تھے، تفسیر جانتے تھے، اس کے بھی باوجود اپنے مرشد کے پاس بیٹھ کے 6 پارے تجویز کے ساتھ پڑھے ہیں. بابا فرید نے پڑھایا ہے. سبحان اللہ. سبحان. آج کل کے مریدوں کو تو نہ یہ آتا نہ وہ آتا، بولے تو چڑھ رہے. ہاں خالی ان کی کار دیکھے مرید ہو گئے اور باہر ایسے آ کے تقریر کرے ان کی مرید ہو گئے. آگے انہوں جو ہے نا شملہ اچھا پہنے مرید ہو گئے، انہوں شایا اچھا ڈالے مرید ہو گئے، ان کے نے بڑے بڑے لیڈر آتے مرید ہو گئے. ان کے نے یہ نہیں دیکھ کے گئے، یہ دیکھ کے نہیں گئے. رہتے تھے دلی میں، پاک پٹن کتنی دور ہے. جب تذکرہ سنا بابا فرید کا تو اتنی عقیدت ہو گئی ہے حضرت بابا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شوق تھا اس زمانے میں کہ کسی نہ کسی کے مرید ہونا. آج کل تو میں بھی مشورہ نہیں دیتا لگ کو مرید ہو ڈھونڈتے ہو بول کے، کیونکہ جو بھی مل رہا وہ مرشد ہی مل رہا، مرشد نہیں مل رہا. اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں کسی کو برا مانو یا بھلا مانو، جو بھی یہ پھانسنے کی کوشش میں ہے آپ کو کم سے کم کچھ نالج دیں گا، آپ کا کلمہ صحیح کریں گا، آپ کی قرآن پاک صحیح کریں گا،
آپ کے عادات و اطوار صحیح کریں گا، آپ کو اخلاق کی طرف لائیں گا، آپ کو انسانیت کا نظام عطا کریں گا. کوئی نہیں بول رہا آؤ میری محفل سجاؤ، الٹا ہو سکا تو میرے پاس خرچہ کر کے جاؤ اور لو. اگر آج آپ کے دور میں آپ نذرانے لے رہے ہیں تو لیو بھائی، میں نہیں روکتا آپ کو نذرانے لینے سے، لیکن جب نذرانے لے رہے ہیں تو اس کو بھی خدا کی نظر کرو. سبحان سبحان بے شک. وہ نظام چلاؤ. یہ کیا ہے؟ آپ مرشدوں کی اولاد بگڑی ہوئی. ہاں مرشد آئے کہتے ہیں پھر بولے تو شجاع صاحب ایسا بول رہے ہیں. ہاں اور ذرا جو ہے ٹوپی رنگ لیے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی ہو گئے. رنگنے سے ولی نہیں ہوتے، کسی کی بارگاہ میں گھسے جانے سے ولی ہوتے ہیں. سبحان. وہ حضرت بابا فرید نے اتنا آپ کو سنوارا، بابا فرید گن شکر، اور بڑی محبت فرماتے تھے بابا فرید گن شکر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ پوری تکمیل کر دیے تھے. 20 سال کی عمر میں ہر چیز سے حضرت نظام الدین محولائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو چکے تھے. اور کتنی مشکل سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ کو وہ بھی ایک نمونہ بتاتا ہوں میں، آپ کو وقت کی کمی ہے، وہ بھی نمونہ بتاتا ہوں میں. اتنی مشکل سے علم حاصل کیا ہے نظام الدین محولائی نے. حالانکہ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کے والد محترم کا بچپن میں انتقال وصال ہو جانے کے بعد آپ کے والد کا نام، یہ بھی سن لیجئے، آپ کا نام سید محمد ہے، آپ کے والد کا نام سید احمد ہے. اور آپ کے والد کی مزار پاک بدایون میں. آپ پہلے بخارا سے نکلے، بخارا سے نکل کے لاہور آئے، لاہور سے بدایون آئے. بدایون میں حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی. اور آپ کی والدہ بھی بڑی ولیہ ہیں، اور آپ بھی بہت پیسے والوں کے خاندان سے، سمجھے. سید عرب آپ کے والد ہیں، اور آپ کے والد کا سلسلہ، آپ کی والدہ کے والد کا سلسلہ، اور حضرت نظام الدین محولائی کے والد کا سلسلہ، والدہ کا سلسلہ نظام الدین محولائی کے، اور والدہ کا سلسلہ دونوں بھی امام حسن سے جا کے ملتے ہیں. سبحان سبحان. تو یہ حسینی سعادت ہے. سعادتوں یہ نہیں قیام کیا، اہل بیت نے کیا 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 یہ کیے رہے، پوری دنیا کو سنوار دیا اہل بیت. تم کیا بول رہے؟ سبحان. یہ آل رسول اولاد علی ہی کر سکتے ہیں. تمہارا کیا کرے کیا کرے کیا کرے، یہ کرے. دیکھو کیسے کیسوں کو دیے اہل بیت، یہ نظام الدین اولیاء. لیکن جو والد کا وصال ہو گیا کہ آپ کی والدہ اتنی خوددار تھی کہ کسی سے 2 پیسے نہیں لیتی. آپ اپنے صاحبزادے کو جب دلی لا لیے، بدایون میں جب تک پڑھایا تو کہہ دیا بابا کسی سے کچھ نہیں لینا بیٹا، اپنے گھر کی بات کسی سے نہیں بولنا. اور آپ کی والدہ کپڑے سی کے حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیم کو جاری رکھا ہے. آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر کر رہے تھے، جاؤ کام کر کے آؤ. اتنی مشکل سے پالا ہے. حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان کی مالکنی ہے، میری آقا ہے وہ. آپ حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتا. اگر کوئی دلی گیا ہے، ان کی مزار پہ گیا ہے تو آج بھی ایسا کانپنا، اگر روحانیت ہے تو. اب جس کا نے کچھ بھی نہیں ہونے کا وہ کانپی آتا، کیونکہ کسی کا نہ رہا تو سمجھ میں آتا. ایسا کانپنا درگاہ کو دیکھا تو. آج بھی وہ روب ہے، آج بھی وہ ولایت کا ڈنکا ہے، وہ نظام الدین محولائی کی والدہ ہے. سبحان. آج بھی جا کے دیکھو. وہ تو خوبی دیکھیے، اللہ والوں کے گھر کی خوبی کیا ہوتی ہے. آپ اتنے توکل پسند تھی کہ کسی سے ایک دھیلا لینا پسند نہیں کرتی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو میری والدہ فرمایا کرتی تھی بیٹا نظام الدین، یہ نہیں بولتے تھے ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بھائی ان عورتوں کے قصے اپنے گھر والوں کو، اماں کو، بیٹی کو، بہن کو، اپنے اڑوس پڑوس کو سناؤ، عورتوں کو سناؤ. سب جھگڑے ختم ہوتے، ٹربل طلاق ہوتے ہی نہیں. کھانے پینے میں جھگڑا ہو کے ہوتی طلاق. اور یہاں دیکھو نظام کیسا ہے.
اولیاء اللہ کی اماؤں کے، اولیاء اللہ کی بیویوں کے تذکرے سناؤ. ہاں ہم ایکٹروں کے، ان کے تذکرے سنا رہے. انہیں اتنے پیسے والی ہے، انہیں اتنی ہے. ہماری عورتیں جو ہے جا کے کاما کر رہی ہے، غیر مردوں کے ساتھ ہاتھا ملا رہی ہے، وہ کری. بے شرمی کی انتہا. تو کیا سمجھ میں آئیں گا؟ وہ کتنی باپردہ تھی اور کیسے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. ان کے والد بھی بڑے امیر کبیر تھے، لیکن جب معاملہ ایسا ہوا، نہ والد رہے نہ شوہر رہے، تو آ کے جو مصیبت پڑی تو کبھی اپنی زبان سے مصیبت کا ذکر نہیں کرتے تھے. جب دیکھو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. سبحان. کپڑے سی کے اپنے گھر میں کام کر کے انہی پیسوں سے سرکار نظام الدین اولیاء اور آپ کی بہن کو کا گزارا کرتی تھی. لیکن خبردار کہہ دیا تھا کہ بابا نظام الدین، بابا سید محمد، کسی کو نہیں کہنا یہ بات. اور جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا، حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا سید محمد، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. سبحان. کیسی تربیت ہے دیکھو آپ. یہ سناؤ نا بابا کسی کو جا کے. یہاں تو یہی بول رہے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، وہ ایسا ہے. ہم اس واسطے اجتماع میں نہیں آئے، ہمارے کو نوکری کو جانا تھا. ہم اجتماع میں اس واسطے نہیں آئے کہ ہمارا کام دھندا رہتا. اجتماع چھوڑنے چلے جا رہے. وہاں کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے دور میں یاد کر کے بولتے تھے، جبکہ ان کا لاکھوں لوگ لنگر کھاتے ہیں، تو جو مزہ میری والدہ کہتی تھی کہ نظام الدین میرے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج اتنا کھا کے وہ مزہ نہیں مل رہا ہے. سبحان. وہ بول میں کتنا اثر تھا. بہت بڑی ولیہ ہے. حضرت، نام یاد رکھ لو، حضرت زلیخا، بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تربیت دی تھی ماں نے. اور جب دلی آئے آپ قاضی بننا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت بابا فرید کے بھائی رہتے تھے، حضرت منتقب الدین متوکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ بابا نظام الدین قاضی نہ بنو، کچھ اور بنو. بابا فرید کے واقعے سنتے تھے. اب یہ سننے والی بات ہے. یہ 800 سال پہلے کی بات کرو، میں آج کل کی بات نہیں کروں. جب نام حضرت بابا فرید کا سن لیا تو حضرت کو اتنی محبت ہوگی غائبانہ حضرت بابا فرید سے کہ روزانہ یہ وظیفہ تھا کہ نمازوں کے بعد یا بابا فرید، 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 یا بابا فرید. سبحان اللہ. سبحان. ہاں یہ احساس ہے. حق فرید یہ وظیفہ پڑھتے تھے، ابھی مرید نہیں ہوئے، اور آج یا بولنے سے فتویٰ لگا رہے تمہاری ہم ماننا. بیٹے میرے پاس آئے تو ناک گھس دیتا ہوں. کیا بول رہا تو یا بولے تو شرک ہو جاتا. نظام الدین اولیاء دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرشد ابھی مرید نہیں ہوئے، یا بابا فرید کر رہے ہیں. سبحان. اب ان سے پوچھ یا کہنے کا فیضان کیا ہے؟ تیرو کیا معلوم ہوگا رے بھجیے بیچنے والے. مرکل کی دکان تو صحیح نہیں چلاتا، کدھر آ کے بول رہا داڑیاں پال لے کے؟ کدھر آ کے بول رہا یہ شریعت؟ کدھر بول رہا لوگوں کے لفافے میں تیری زندگی ہے؟ تو کیا باتیں کر رہا؟ میرے بابا نظام الدین اولیاء، میرے سرکار خواجہ محبوب الہی نے یا فرید حق فرید کے نعرے بلند کیے. سبحان. یا بابا فرید، یا بابا فرید، یا بابا. یہ آپ نے ذکر یہ نعرے بلند کیے. جب مرید ہونے گئے تو حضرت بابا فرید نے ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، خلافت سے سرفراز فرمایا، اور ایک وصیت کی. کہا کہ تم اپنے دروازے پہ آنے والوں کا کبھی انکار نہیں کرنا، ہر ایک کو فیض جاری کرتے رہے. اور فرمایا کہ بابا نظام الدین سن لو یہ طریقت کے اصول، کثرت سے روزہ رہو. اگر کوئی روزہ رہتا ہے تو آدھے درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں. آدھے درجات تو نماز وغیرہ حج وغیرہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کثرت سے روزے رہتے ہیں. میں اس میں یہ عرض کرتے ہوئے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رہتے تھے.
تو کیا کرتے تھے؟ سحر میں کبھی کھائے نہیں کھائے، افطار میں تھوڑا کھا لیتے تھے، پھر سحر میں کھاتے بھی نہیں تھے بعض وقت میں۔ تو جب خادموں نے دیکھا کہ آپ سحر میں کچھ بھی نہیں کھا رہے، افطار کو تھوڑا کھا لیے، تو خادموں نے عرض کیا حضور آپ افطار میں بھی کچھ خاص نہیں کھاتے اور جو ہے نا سحر میں بھی نہیں کھاتے، تو پھر کیا فرمایا؟ یہ تعلیم ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اب بولو ان سارے نالائقوں کو بولو انسانیت کا درد دے کے سیمینار رکھ کے وہ کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے بریانیاں اڑا کے انسانیت کے درس کو نکل گئے۔ تمہارے گھر میں اتنے بڑے بڑے کاراں ہیں، انسانیت کا درد دے رہے ہیں۔ تمہارے گھروں میں اتنے بڑے بڑے تمہارے زراعتیں ہیں، تجارت ہے، اتنے بڑے کمپنیوں میں تمہارے شیئرز ہیں، آ کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک سیمینار رکھ لیے کہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے، عورتوں کا حق دینا چاہیے، وہ فلاں چاہیے اور ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ حضور نظام الدین محوی نے کیا کیا؟ آپ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ حضور نظام الدین محوی نے فرمایا کہ سنو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ سو رہے ہیں، ان کے پیٹ میں کھانا بھی نہیں پڑا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے سائے میں بغیر بلانکٹ اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں، کتنے بھوکے پیاسے اس شہر میں پھر رہے ہیں۔ جب ان کا میرے کو خیال آتا ہے نا تو حلق سے روٹی نہیں اترتی۔ بولو انسانیت کی کس نے خدمت کی؟ ہمارے اولیاء اللہ نے کی کہ نہیں کی؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے نا، آپ جا رہے ہیں پکوڑے بننے کو، ہاں یہ بھوک برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ لنگر میں ہمہ قسم کی چیزیں بنتی تھی اور آپ کیا کھاتے تھے؟ وہی جو کی روٹی سکی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے۔ ہے کوئی ایسا لیڈر آج؟ ہے کوئی ایسا منسٹر آج؟ ہے کوئی ایسا مشائخ آج؟ ہے کوئی عالم ایسا آج؟ ہے؟ تو پھر کیوں نام لے رہے ولیوں کا؟ ان کی درگاہوں سے روکتے ہیں، تو ولیوں کے نام لینے سے روکتے ہیں؟ ارے وہیں بیٹھنے سے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تیرے کو کیا معلوم ہے؟ ہم بلا رہے ہیں تمہارے کو اچھی جگہ، تم بھاگ رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ پیٹ کی آگ کب تک بجھاتے رہو گے؟ اولیاء اللہ پیٹ کی آگ کو کیسا ٹھنڈا کرنا وہ طریقے جانتے ہیں، سبحان خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہی ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبحان ہماری بات کا برا مان رہے ہیں۔ اگر ہوش کے ناخن لے عقل کی بات کرو، کدھر ہمارے کو بدلنے کی کوشش کر رہے؟ یہ کام ہے، وہ دھندا ہے، وہ فلاں ہے، یہ تو سب کو لگا ہوا تھا، آپ یہ نئے پیدا ہو گئے کیا؟ دیکھو نظام الدین اولیاء نے کیسا جملہ کہا، ہمہ قسم کیا ہے چیزیں تھی حضرت نظام الدین محوی کے پاس، کیا کیا نہیں عطا کر سکتے تھے، لوگوں کو ولی بنا دیے، یہ کھانا پینا تو کیا بات ہے۔ سبحان اس لیے میرے دوستو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انسانیت کی خدمت ادا کی ہے نا وہ کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ غیاث پور میں آگ لگ گئی، آپ نے دیکھا کہ پوری آگ ہے، جھلس گئی، پورے جو ہے جھوپڑیاں پورے جل کے برباد ہو گئے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، بولے جا کے دیکھو کتنوں کے گھر جلے ہیں، کتنوں کا کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ ان کا حساب لگاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے جتنی جھوپڑیاں جتنے مکانات جلے تھے ان کو تعمیر کروایا، ان کو روزانہ جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے رہ گئے، روزانہ صبح شام ان کے کھانے کا ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے تھے۔ سبحان کر سکتے کوئی لیڈر آج اس دور میں؟ بڑے بڑے باتوں کو کرو ہمارے سامنے، سیدھا بیٹھو گے، سیدھا بیٹھو، بڑے بڑے باتوں کو کرو، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، ہمارے کو سب معلوم ہے۔ اس لیے ہم درگاہوں سے جوڑ رہے ہیں لوگوں کو، اس لیے اولیاء سے جوڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ انسانیت کی خدمت سیکھنا ہے تو نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ کو آ کے چومنا، اس کو سجدہ نہیں بولتے، عقیدت بولتے ہیں۔ سبحان اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے، یہ عقیدت ہماری تمہاری تو چھوڑو، ہم تو عقیدت مند ہیں، ان پہ قربان ہو جائیں گے، ان کا طواف کر کے مر جائیں گے ان پہ۔ کیا بات، یہ چھوڑو تم باتوں کو، آؤ ہندوستان کا بر صغیر کا شاعر مشرق جسے کہتے ہیں
اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا تاریخ داں، جس کا آج ساری دنیا اس کے کلام کا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا، اس کی کئی یونیورسٹیوں میں چیئر قائم ہے، اس شخصیت کی بات کرتا ہوں جو نظام الدین محوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لندن جانے سے پہلے، تو کیا کہا؟ التجائے مسافر بانگ درا میں آج بھی پڑھ لو تو پتہ چلے گا۔ اس نے پہلا جو شعر کہا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان، یہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال۔ دوستوں ہماری تو چھوڑو جی، ہم تو قربان ہو جاتے، مر جاتے پھرتے، ہم کو سجدہ طواف کیا بتا رہے ہیں، ہم تو ان پہ قربان ہو کے مرنے والے ہیں۔ کیا بات، اب تم ڈاکٹر اقبال کو کیا بولتے بولو؟ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی ہے شان تیری، بڑا احترام ہے تیرا۔ سمجھے کس کو بول رہے ہیں تم ایک اقبال تک نہیں پہنچ سکتے، کہیں کہ محدث، کہیں کہ مفسر، کہیں کہ فقی، تم ایک شاعر اقبال تک نہیں پہنچ سکتے تو تم علماء حق تک اور علماء حق کیا ولی تک کہاں پہنچیں گے؟ اقبال کی جتنی سمجھ تمہارے میں نہیں ہے، دارالعلوم میں پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، تفسیر پڑھ کے، اتنی عقل تم کو نہیں ملی، مگر ڈاکٹر اقبال فلسفی ہو کر اتنی عقل پاتا ہے کہ فیض کہاں سے ملتا ہے جانتا ہے، اور درگاہ کے سامنے ٹھہر کے اقبال نے خود سنایا۔ نظام الدین محوی، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، سبحان، بڑی ہے شان تیری، بڑا احترام ہے تیرا۔ ہاں، ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان، بابا کبھی آ کے رات میں 2-3 بجے میرے پاس آ کے بولنا، کیسے بتاتا ہوں میں، ستارے اتار کے بتا دیتا ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے؟ سبحان، نظام الدین اولیاء کے غلام کو تم کیا سمجھ رہے تو؟ ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی، مہر کہتے ہیں سورج کو، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا۔ سبحان، سبحان، اب تم کیا سمجھیں گے؟ تم خاک سمجھتے رہے، تم کہہ کے مفسر، کہہ کے محدث، کہہ کے جو ہے فقی، کیا ہے تمہارے پاس؟ خالی شے پہ لیے شملے لگا لی، ناچ لیے تو ہو گیا۔ بتاؤ یہ شعر کا مطلب، نہیں تو آ میرے پاس، میں بتا دوں تمہارے کو ستارے عشق کس کو بولتے ہیں، نظام مہر کیا چیز ہے۔ خالی ڈال لیے، مریدہ کر لیے، مجھے تقریر کرے، مریدہ کر لیے، ڈنک کے بجائے مریدہ کرے، تائزاں دیے، مریدہ کر لیے، وہ کریے، لوگ ہم جا رہے ہیں۔ ارے ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، کیا بات، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا۔ اور آگے دیکھیے، اب لگاؤ اقبال پہ فتویٰ، تمہارے فتویٰ سے کچھ نہیں تھا، تمہارے فتویٰ تمہارے پیٹ میں گھسا دو، یہ بول دینا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، قوالی نہیں سننا، تم نہ کو سنو، تمہارے کو زبردستی کر رہا۔ ہم تو ڈھول بھی بجائیں گے، تاشے بھی بجائیں گے، مرفا بھی بجائیں گے، نظام الدین اولیاء کے نام پہ ناچی ہے۔ سبحان، تم بتاؤ، اور ان سارے مشائخ کو بھی میرا چیلنج ہے جو قوالی سنتے ہیں تو ان کو بھی جواب دو، ہمارے پہ کہیں گدالے، ہم ایک ہی جواب دینے والے ہیں کیا؟ تم سن رہے نہ دیو جواب، انہوں تو نہیں دے رہے، انہوں کھا رہے بریانیاں ڈوکلوں سے مل رہے۔ یہ آج کل کے مشائخین ادھر قوالی بھی سن رہے، ادھر جا کے وہابیوں سے بھی مل رہے۔ ہم ویسے نہیں ہیں، قوالی وہابیوں سے نہیں ملتے ہیں، بے شک، بے شک، اور ہمارے کے نا پورا ثبوت موجود ہے۔ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، کیا بات ہے، اقبال کہہ رہا ہے آپ کے خبر پاک کی زیارت میرے دل کی زندگی ہے۔ سبحان، سبحان، ہاں، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح اور خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ سبحان، سبحان، یہ تفصیل چاہیے، تفصیل نہایت تیری محبت میں رنگ محبوبی، ہاں بڑی جناب ہے، بڑی جناب ہے، بڑا احترام ہے تیرا۔ کیا ہے یہ؟ ڈاکٹر اقبال کے شعر سنا ہے میں آپ کو۔
درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک سے. دیکھو بابا، آپ پانچ بندی کے ساتھ 11 بجے آؤ تو اچھی باتیں سننے میں ملتی. آپ کو یہ باتیں نہیں مل سکتی. کوئی بیان کرتا نہیں، اتنی زحمت اٹھاتا نہیں، رٹے پیٹے تقریراں کر کے انہوں آگے کینیڈا سے، انہوں آگے برطانیہ سے، انہوں آگے وہ کہاں سے کی کدھر سے کی آ کے آپ کے عقیدوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اولیاء سے کیا لوگ ٹوٹ رہے ہیں اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. کوئی ذرا آگے بڑھ گیا، قوالی کے خلاف بول دیا. ارے بھائی، قوالی گانا سما میں بہت بڑا فرق ہے. تم قوالیوں کو دیکھ کے، گانے کو دیکھ کے سما کا انکار کر رہے ہیں. آج کل کے قوالیاں گانا ہو چکے ہیں، اس کی جو مخالفت کر رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. مگر سما تو حضور نظام الدین اولیاء نے سنا ہے. سما، اور یہ بات بھی آپ جاتے جاتے سن لیجئے، یہ جو ستار اور یہ جو طبلہ ہے نا، اس کی ایجاد ان کے مرید و خلیفہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ نے کیا. سبحان. آج کل جو باجوں سے وہ جو ہوتی نا، وہ منع ہے. قوالی مختلف باجے لے کے پورے سارنگیاں، وہ یہ نا، اس سے حضور نظام الدین اولیاء نے بھی منع کیا اسی دور میں. یہ بات صحیح ہے. مگر یہ آج کل جو ہے نا، یہ ہارمونی اور یہ طبلہ جو ہے نا، یہ تو اس دور سے چلتے آ رہی. اس کو جو ہے مزامیر میں شامل نہیں کرتے. مزامیر منع ہے، ہارمونی طبلہ سے نہیں روکا گیا ہے، وہ بھی سنا گیا ہے. اور یہ پورے ہمارے بزرگان دین نے سنا ہے. اور ہم نے خود حضور بہنوں علامہ عبدالقدیر صدیقی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے خطب وقت کو دیکھا ہے کہ وہ خود یہ ہارمونی اور طبلے سے قوالی سنتے تھے. اس کو سما ہے، اس کو قوالی اور سما میں بہت بڑا فرق ہے. سما ہے اس کا نام اصل میں، اب قوالی پڑ گیا. اور قوالی میں انہیں سب جمع ہو کے پورے مزامیر کے ساتھ جو کر رہے ہیں لوگ، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں. جو خانقاہ میں قوالی ہو رہی ہے، جس کو ہم قوالی کہہ رہے ہیں، یہ ہارمونی طبلہ، یہ تو سنا جاتا ہے، بڑے بڑوں نے سنا ہے، اتنے جواب ہے. اب اس کے سوا آپ مترے قوالوں سے سنیں گے، یہ غلط بات ہے. ہمارے خواجہ نظام الدین محلہ نے بتایا کہ قوال بھی ویسی ہو، سننے والا بھی ویسی ہو، باوضو ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو. ان اموت میں سے اٹھ کے آ کے تھاڑیاں بجا رہے ہیں. دیکھو قوالوں کا کیا حال ہوتا، بڑے بڑوں کا نام لیتے. ایسی قوالی کی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. نہیں، جو باوضو ہو کے اور اخوان زبان اور جو ہے تمام چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے، جس کی پورا نظام حضرت نظام الدین محلہ سرکار نے بتایا ہے، اس نظام سے جو قوالی سنتا ہے وہ اس کے لیے بھی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جو نفس سے سنتا ہے اس کے لیے حرام ہے، جو روح سے سنتا ہے اس کے لیے حلال ہے. تو مجھے بتائیے کون ہے، کتنے لوگ ہیں جو روح سے سن رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قوالی سے منع کرنے والے انہوں بھی رک جائے، جو قوالی سننے والے ہیں انہوں بھی ادب سے قوالی سنیں. میرا کہنا یہ ہے، پورے آداب سے سنیں اور آداب کا لحاظ رکھے اور یہ کریں. اب تو جو ہے خانقاہوں میں دیکھ رہا ہوں جا کے، اس واسطے قوالی بند ہی کر دینا. خانقاہوں میں دیکھ رہا ہوں لنگے سر بیٹھا ہوا ہے، پانا کھاتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خود مرشد جو ہے پانا چبا لیتے ہوئے، پانیاں پی لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، قوالی سن رہے ہیں، ہم نخرا کر رہے ہیں. ہمارے حضور بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے بعد قوالی سنتے تھے. بہت ہوا 10 بجے تک قوالی، اس کے بعد برقع. تو میں غور کرتا تھا یہ حضرت مغرب کے بعد کیوں قوالی رکھتے. تو جب میری بڑا ہوا میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ قوالی کے دوران کچھ کھانا پینا، بلکہ قوالی بھوکے رہ کے سننا ہے. سبحان. تو حضرت نے ایسا نظام کر دیا تھا کہ مغرب کے بعد کون کھاتا، وہ رمضان میں کھاتے. تو مغرب کے بعد مریدین متقدین جمع ہوتے، کھاتے نہ پیتے تھے. اذان نماز ہوئی، قوالی شروع ہو گئی، عشاء کے بعد ختم ہو گئی، اپنے اپنے گھروں کو جا کے کھا لو. بات پوری ہو گئی، قوالی سننے کا نظام بھی قائم ہو گیا، قوالی بھی روح سے سننے کے مماثل ہو گیا. اب تو بریانیاں کھا کے پیٹ بھر کے، دیکھو آپ اس واسطے میں جانا چھوڑ دیا. یہ عرصوں میں پیٹ بھر کھا لے گئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قوالی کے خلاف اگر کوئی بول رہا نا، صحیح ہے،
آج لوگ جو ہے قوالی کو گانا کر دیے ہیں. گانے میں سما میں فرق سمجھنا چاہیے. ہمارے مولانا میرے کو کئی بار بولے, میں تقریر اس بارے میں کر چکا ہوں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں سما قوالی گانا کیا ہے وہ بتاؤں گا اور کیسا سننا چاہیے. کبھی ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ سنیے تو میں بتاؤں گا مزہ کیا ہوتا ہے سما کا. آپ کو معلوم نہیں ویسا سنے ہی نہیں نا. ہاں اب لوگ پانیاں پی لے کے, چایاں پی لے کے اور پانا چبا لے کے, ہاں جو ہے نماز نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, عبادت ہے عبادت ہے. بغیر نماز پڑھے کوئی عبادت ہوتی نہیں. اور حضرت بابا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کیا کرتے تھے معلوم؟ پابندی سے. آپ کی عمر اتنی ہو گئی, 86 سال کی عمر ہو گئی, آپ بنگلے سے اتر کے آ کے با جماعت نماز پڑھتے تھے. ہمیں ان کا نام لینے کے قابل نہیں ہے, مگر ان کا کرم ہے کہ ان کا نام لے رہے ہیں. ہے نماز کے پابند ہم. اور جب آپ کا وصال کا وقت آیا, آپ نے پورے خانقاہ کو جھاڑو دے دی, پورا غلہ غریبوں میں تقسیم کر دیا, آپ نے رہنا ہے. اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے, لوگوں سے پوچھتے میں نماز پڑھا, بولے حضور پڑھے ہیں, اچھا پھر پڑھ لیتا ہوں. تو آپ وصال سے ایک ایک نماز کئی مرتبہ پڑھتے تھے. انہوں قوالی سنے, نظام الدین اولیاء سنتے تھے بول کے, نماز بھی پڑھتے تھے نا. اس لیے لوگ مخالفت کر رہے ہیں. اے قوالی سننے والوں, قوالی کو سما بناؤ. اے قوالی کی مخالفت کرنے والے, سما کو سمجھو. یہ دونوں توازن برقرار رکھو. اب لوگ جو ہے خالی قوالی کچھ بنا لیے. ہاں نہ نماز کے نہ روزے کے, وہ موترے قوال آ جاتے, آپ کے کرنے تو یہ قوال کا ڈھول پھٹ گیا. ہاں یہ قوالی سن رہے, یہ حال ہے ہمارا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نظام ہے جو سرکار نظام الدین اولیاء نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس نظام کو پھر لایا جائے اور ایسی قوالی سنی جائے. قوال کو بولنا وضو کر کے آ جا, اتر لگا کیا, اور بچوں کو بیٹھنے نہیں دینا. بچوں کو گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے مشائخ صاحب ناچ لیتے ہوئے, وہ پٹے ناچ رہے ہیں. اب اس کی تو کوئی بھی مخالفت کرے گا تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. پٹوں کو بجا رہا, فارسی کلام چل رہا, میں دیکھو سو بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہے, وہ تو ان کی روحانیت ہے. مولا ان کی روحانیت اندر گھس گئی شاید, انہوں بھی شیطان, انہیں بھی شیطان. ہاں کیا پڑھے, اچھے مرشدوں کو جانچ لیا, بابا میرے کو کیا سمجھ رہے تم؟ پلٹ کے پوچھا, سمجھے کیا؟ وہ تو ہی کیا کر رہے ہیں مولا میں. تو بابا میں جو دے رہا ہوں آپ کو 100%, بلکہ سونا بھی اتنا کھرا نہیں ہے جتنی بات میری کھری ہے. اس باتوں کو سیکھو. ہر اتوار کو آپ تشریف لاؤ, ایسی کئی باتیں سننے میں ملے گی. یہ اللہ کا کرم ہے, سرکار کا صدقہ ہے, اولیاء کا کرم ہے. آج ہم نے اللہ کے اس محبوب کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام فرشتے پڑھتے ہیں, جس کا ذکر ہمارے پاس عبادت ہے. اس لیے ہم سرکار نظام الدین اولیاء کا ہے, اور تبرک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ حضرات سلام کے بعد تبرک تام کر لے کے, تام بولے تو کھانے کا نہیں ہے, آپ تبرک بولتے کھانا ہونا, پیٹ بھر, بس پیٹ بھر کھانا. جب دیکھو کھانے کی بات. اور خانقاہ نظام میں روزہ رہو. ہاں خانقاہ میں لوگ اپنی جورو بچوں کو چھوڑ کے نظام الدین اولیاء کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. خود نظام الدین اولیاء کئی دن بابا فرید کی خانقاہ میں پڑے رہتے تھے. سمجھو, یہ تو نظام نہیں ہے. ہمارے کو جورو ہے, ہمارے بچے ہیں, حضرت بول رہے ہیں دنیا چھوڑو, حضرت بول رہے ہیں جورو بچوں کو چھوڑو. نہیں کرو, ننھیوں شادیاں کرو, جاؤ جورو کے پیچھے بھاگو, ہاں وہ کرو, تکلیفیں اٹھاؤ. سکون ملتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں. تم کتنا بھی کمائے تو روپیوں سے سکون نہیں ملتا, پیسوں سے سکون نہیں ملتا, اور آج کل کی بیویوں سے سکون نہیں ملتا. اللہ کے ذکر سے, اللہ والوں کے ذکر سے سکون ملتا ہے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.